السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج کا وظیفہ جو ہے وہ تسخیر کا وظیفہ ہے، مسخر کرنے کا وظیفہ ہے، یعنی کہ دوسروں کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا یا دوسروں کے دل پر اپنا قبضہ کرنا۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ، لاجواب وظیفہ ہے کہ جتنا بھی کوئی آدمی اگر آپ سے نفرت کرتا ہے یا اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں بغض و عناد ہے اور بالکل آپ کی جان کے درپے ہے، تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس کے دل سے جتنی نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، اللہ پاک نکال دیں گے اور اس کے دل کے اندر آپ کی محبت اور چاہت پیدا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ نفرت یا کدورتیں میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں، اور ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہو سکتی ہیں، یا جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کا جو بوس ہے یا آپ کے کلیگ ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی یہ آپ کے بارے میں نفرت، بغض و عناد پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بس اوقات تو لوگ جو ہے بیچ میں شرارتیں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر جنات کی وجہ، شریر جنات کی وجہ سے، یا پھر جادو سحر کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وجہ کوئی بھی ہو، اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اگر شوہر آپ سے ناراض ہے تو بیوی اس وظیفے کو کرے۔ اگر بیوی کے دل کے اندر اس طرح کی نفرت جو کدورت بھر گئی ہے تو شوہر کرے۔ اگر اولاد کے دل میں کوئی اس طرح کی نفرت بڑھ گئی ہے جو ماں باپ سے دور ہے تو والدین کریں۔ اگر بھائیوں میں کوئی معاملہ ہے تو بھائی کریں۔ اگر آپ کا باس وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے تو آپ خود کر لیں، یا جہاں کہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور سب لوگ راضی ہیں لیکن چند لوگ بیچ میں آ کر وہ رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو خود کریں۔ انشاءاللہ جو نفرتیں، کدورتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جس طرح آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ وظیفہ جائز کام کے لیے کرنا، اگر آپ نے ناجائز کام کرنے کے لیے وظیفے کو کیا تو بجائے فائدے کے آپ کا نقصان ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، سورۃ الفاتحہ، چاروں کل، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر والوں کا احسار کریں، ہاتھ پر پھونک ماریں، اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، اور اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 71 مرتبہ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، آپ نے اس کو 71 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی آپ وقت مقرر کر لیں۔ ایک جگہ کا ہونا، وقت کا ہونا لازمی ہے۔ 41 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو اگر کہیں آپ کو مجبوراً جانا پڑتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ مصلی رکھ لیں اپنے پاس، اور اسی مصلی پر وقت مقررہ پہ آپ جو ہے یہ وظیفہ کریں، اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 41 دن کے اندر آپ کا یہ معاملہ اللہ پاک کو حل فرما دیں گے۔ اچھا، اگر کہیں اس دوران آپ کو سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو یاد رہے کہ آپ نے وظیفے کو چھوڑنا نہیں، وہی مصلی جس پر آپ بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے ہیں اب مصلی لے جائیں، لیکن وقت مقررہ، جو وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے اس وقت مقررہ پر مصلی بچھائیں کہیں پر بھی، اور یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ۔ ویسے تو یہ 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، لیکن یہ 1 ہفتے کے اندر ہی یہ ہمارے مشاہدات میں آیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے گا، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ وظائف دوسرے لوگوں تک پہنچایا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔